علیہ وسلم والی اس محنت کی ذمہ دار ہے۔ انبیاء سابقین ایک خاص مخصوص اپنے زمانے کے نقشے کے مقابلے میں آواز لگاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان نقشوں کے مجموعے کے مقابلے میں آواز دے کر گئے۔ جن نقشوں کے مقابلے میں پہلے ایک نبی آتے تھے، ان تمام نقشوں کے مجموعے کے مقابلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے ساتھ یہ آواز لگانے آئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں، وزیروں، اے صحت مندوں، بیماروں، اے فقیروں اور مالداروں، اے کارخانے والوں اور زمینوں والوں، اے فوج اور ہتھیار والوں، اے پولیس اور انتظامیہ والوں، بڑے اونچے عہدے پہ چلنے والوں، پہاڑوں پہ رہنے والوں، خشکی اور تری میں بسیرا بسانے والوں، اللہ کو الہ مان لو۔ تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی محنت کا پہلا بول کہ اپنے دل سے، اپنے دل کے اس نجاست کو صاف کرو۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، جس دل میں اللہ ناپاک دل میں کیسے آئیں گے؟ اور ان کی امت کی محنت کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی امت کے محنت کے سب سے پہلی محنت کیا ہے کہ دل کی صفائی۔ لا الہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے رب اس ذات کو کہتے ہیں جس سے آدمی اپنی ضرورتیں پوری کرواتا ہے، ایسے الہ بھی اسی ذات کو کہتے ہیں۔ سارے الہوں کو اپنے دل سے نکالو۔ جن نقشے پہ ہونے کا یقین ہے، یہ سب تم نے الہ بنا رکھے ہیں۔ کوئی باپ سے ہونا سمجھ رہا، کوئی بھائی سے، کوئی خاوند سے ہونا سمجھ رہا، کوئی بیوی سے، کوئی مال سے ہونا سمجھ رہا، کوئی تجارت سے، کوئی فوج سے ہونا سمجھ رہا، کوئی پولیس سے، کوئی وزارت سے ہونا سمجھ رہا، کوئی صدارت سے، کوئی ملک اور مال سے ہونا سمجھ رہا، کوئی چیزوں اور نقشوں سے۔ یہ سارے دل کے الہ کو صاف کرو، کھرچ کے صاف کرنا ہے۔ اس کی صفائی ضروری ہے۔ پھر دل میں اللہ، پاک اللہ آئیں گے۔ الا اللہ، پہلے لا الہ ہے۔ سارے نقشوں کا یقین نکالنا۔ تجارت کے ساتھ تبلیغ بھی چل رہی ہے۔ یقین تجارت کا اور ساتھ تبلیغ، اس سے کام نہیں بنے گا۔ یقین زراعت کا اور ساتھ تبلیغ، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یقین ملک اور مال کا اور ساتھ دعوت، اس سے کام نہیں بنے گا۔ سارے یقینوں کو دل سے نکال کر ایک اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے۔ کام بنانے والے، بگاڑنے والے صرف اور صرف اکیلے تنے تنہا اللہ ہیں۔ یہ سارے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی محنت کی بنیاد۔ دلوں کے یقین کو درست کرنا، دلوں کے یقین کی صفائی۔ غلط یقین کی صفائی ہوگی، پھر دل میں صحیح یقین آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ملت ابراہیمی، ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ ملت ابراہیمی کی پہلی بنیاد کیا رکھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ سب سے نگاہ موڑ کے ایک اللہ سے جڑنا ہے۔
اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا، اللہ کی محبت کی حلاوت کو محسوس کرنا، اللہ کے قرب کے درجات میں ترقی پانے کی تمنا رکھنا کہ اللہ کے قرب کے درجات لامتناہی ہیں، مجھے ان قرب کے درجات میں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ یہ جبھی ممکن ہے جب ہم اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالیں گے اور اللہ کو دل میں بسائیں گے، اور پھر اللہ دل میں بس ہی نہیں سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لیں گے۔ دربار الہی تک پہنچنے کے لیے دربار محمدی سے گزرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیے بغیر اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کا، اللہ کی محبت کی حلاوت کو محسوس کرنے کا ایک ہی راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی۔ اب یہ پاکیزہ اور مبارک زندگی ہمارے اندر، پوری انسانیت کے اندر آئے، اس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کے ایک ایک فرد کے ذمہ تھا۔ ہر بوڑھے جوان، ہر عورت اور مرد، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ، ہر حاکم اور محکوم، ہر فقیر اور امیر کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوا دیا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ فرما دیں یہی ہے میرا راستہ، میرا راستہ یہ ہے میرا راستہ، کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں، کہ میں کامیابی کی طرف بلا رہا، ناکامی کی طرف نہیں بلا رہا، میں حق کی طرف بلا رہا، کسی باطل کی طرف نہیں بلا رہا۔ انا، میرا بھی یہی کام، اور جس نے میری اتباع کی ہے آمن بھی، جو مجھ پر ایمان لے کر آیا اس کا بھی یہی کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کام امت کے سپرد کر کے گئے ہیں۔ جس محنت کے لازمی نتیجہ کیا تھا کہ انسانیت کا رخ اللہ کی طرف پھرتا، دلوں میں ہدایت کا نور آتا، ہم نے اس محنت کو بھلا دیا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مشاغل میں اپنے قیمتی اوقات اور صلاحیتوں کو لگاتے رہے، کوئی اپنی تجارت میں، کوئی اپنی زراعت میں، کوئی اپنی ملازمت میں، کوئی اپنی حکومت میں، کوئی اپنی سلطنت میں، کوئی اپنی زمین میں۔ ہم نے اپنی ساری صلاحیت، ساری قوت، ساری علم، ساری سمجھ سب کو وہاں صرف کر دیا۔ یہ ہم نے ظلم عظیم کیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے وہ جرم عظیم کیا کہ جس جرم عظیم کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم سے بھر گئے۔ ہم اپنے اس جرم عظیم کا اللہ کے سامنے اعتراف کریں۔ ہمیں اس مقصد کے لیے بھیجا، انسانیت کے رخ کو اللہ کے غیر سے اللہ کی طرف پھیرنے کی محنت کے لیے بھیجا۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو کہاں صرف کرتے رہے، یہ ہم سے بڑا جرم ہوا۔ ہم اپنے اس جرم کا اللہ کے سامنے اقرار کریں، اعتراف کریں، اور پھر اللہ سے اس کی معافی مانگیں۔ وہ رحمان اور رحیم ہے، بہت مہربان ہے، غفار اور ستار بھی ہے، الودود ہے، محبت کرنے والے وہ اللہ جسے اپنے بندے سے خاص لگاؤ ہے،
خاص تعلق ہے. بہت بخشنے والے، بہت پردہ پوشی کرنے والے اس اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں کہ مولا ہم مجرم ہیں اور حقیقی مجرم ہیں. ہمارے اوپر اس محنت کی ذمہ داری تھی. ہم اپنے گھروں میں لگے رہے، اپنے نقشوں میں لگے رہے، اپنے چیزوں میں پلتے رہے، اپنے سامانوں میں لگے رہے. یہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، بھول ہوئی. مولا تو معاف کر دے. وہ مہربان اللہ ہیں، جو ہی معافی مانگی، معافی مانگتے ہی سب معاف. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے معافی مانگنے والا ایسا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی. کیا فرمایا؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. ارے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اس پورے آسمان کو ڈھانپ لینے کے بقدر، زمین آسمان کی اس خلا کو بھرنے کے بقدر ہو جائیں اور تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں تیرے سب گناہ معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ایک تو یہ درخواست ہے کہ ہم اپنے اس محنت میں جیسے لگنے کا حق تھا ویسے نہیں لگ سکے، اس کی اللہ سے معافی مانگے اور معافی مانگنے کے بعد اللہ سے حسن ظن بھی رکھیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حسن ظن رکھا کرو، اچھا گمان رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ نے ایک قوم کو صرف اس وجہ سے ہلاک کیا کہ اس نے اللہ سے سوء ظن نہیں کی. پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ خود کیا فرما رہے حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا کروں گا جیسا وہ میرے سے گمان رکھے گا. اس لیے اللہ سے معافی مانگتے ہی پورے حسن ظن کے ساتھ کہ میں نے اپنے مولا کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے. وہ مولا مہربان ہیں، وہ اللہ ہیں، خوب رحم کرنے والے ہیں. وہ یقیناً مجھے معاف کر چکے ہیں. اور پھر عزم کرنا کہ میں اب آئندہ اس محنت کو اپنی محنت بنا کر اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو اس میں لگا کر اپنی سمجھ، عقل، تعلقات، محبت کو سب کو اس میں صرف کر کے یا دین کو دنیا میں زندہ کروں گا اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ، یا اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، آبرو سب اس پر قربان کر دوں. سارے عالم کی محنت کی ذمہ داری اس کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے رہنا. آج آخری رات ہے، کل دعا ہوگی. شب درمیان رب مہربان، مغرب کے بعد جو بیان ہے اس کے بعد تشکیل میں اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے پیش کرنا کہ ساری دنیا کے انسان جو اللہ کے غیر میں لگ کر اپنی آخرت نہیں، دنیا جو انہوں نے اپنا نصب العین بنا رکھا وہ بھی برباد کر رہے ہیں، سب اللہ کے غیر سے نکل کر اللہ سے جڑ جائیں. اس کے لیے ہم جو صرف اجتماع کی نیت سے آئے ہیں وہ بھی اپنی نیتیں بدل کر فوری اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کریں اور اللہ کی مدد اور نصرت پہ اعتماد اور بھروسہ ہو کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ہی میرا کام بنے گا.
اللہ کو سامنے رکھ کر اپنے نقشے کو پیچھے دھکیل کر اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر اللہ سے مدد طلب کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور پھر جہاں جہاں جیسے تشکیل ہو اس کے مطابق اس محنت میں جیسے لگنا چاہیے ویسے لگنے کی پوری کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ آج کی رات مانگنے کی رات کہ مولا یہاں تک تو آپ لے کر آئے، کوئی اپنی مرضی طاقت سے نہیں آ سکتا، یہ سعادت بزور بازو نیست، کسی کے اپنے قوت زور سے یہ توفیق نہیں ملی، اس مہربان اللہ نے توفیق دی جس کے صدقے یہاں آ گئے۔ اے اللہ، جس توفیق آپ کے یہاں تک لے آئی اس توفیق کو آگے بڑھا کر مجھے آگے بھی چلا دے اور اس سارے مجمع کو چلا دے۔ آج کی رات خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے ہاتھ پھیلا کر مانگیں، اپنے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، پوری انسانیت کے لیے مانگیں کہ ساری انسانیت کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، پوری امت مسلمہ اس مبارک محنت کے لیے تیار ہو جائے، اور خصوصاً اس اجتماع پہ آنے والا یہ مجمع پورا کا پورا، یہ پورے کا پورا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے، اللہ کے راستے میں پھرنے والے بنے، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کی محنت میں لگنے والے بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عام کرنے کی محنت میں لگنے والے بنے۔ اس کے لیے خوب مانگیں، اپنی ذات کے لیے بھی مانگیں، اس مجمع کے لیے بھی مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں اور ساری انسانیت کے لیے مانگیں۔ مسلمانوں کا ایک مجموعہ جب اللہ سے کسی چیز پر فیصلہ کرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس چیز کو وجود میں لے آتے ہیں۔ یہ عام مجمع نہیں ہے، یہ اس اللہ کے سب سے لاڈلے کے لاڈلی امت ہے، اس پیارے کی یہ پیاری امت ہے، اس پیاری امت کا یہ مجموعہ اللہ سے اللہ کو مانگ رہی ہو تو کیسے اللہ اس کی مانگ کو دھتکار دیں گے اور اس کی مانگ کو رد کر دیں گے؟ اس لیے ہم ٹھان لیں کہ آج کی رات اللہ سے مانگ کر اس محنت کے لیے اپنے آپ کو بھی قبول کروائیں گے، اس سارے آنے والے مجمع کو بھی قبول کروائیں گے، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی محنت کے جو نقشے قائم ہیں وہ سب بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور پوری امت مسلمہ قبول ہو جائے، پوری انسانیت دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ مانگیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے مغرب کے بیان کے بعد جب تشکیل ہو تو خدا را درخواست ہے کہ اس تشکیل کے وقت میں اپنے نام کو پیش کرنے کے علاوہ ادھر ادھر اٹھ کر جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے انعام کا اعلان ہوتا ہے، قوموا مغفورا لکم۔ مجلس کے آخر میں یہ اعلان ہوگا، اٹھو تمہارے گناہ سارے بخش دیے گئے، اور صرف گناہ نہیں بخش دیے گئے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اور جب اللہ کی طرف سے اس انعام کے ملنے کا وقت آتا ہے تو وہ گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے جو مشقت سے بیٹھے تھے، قربانی کے ساتھ بیٹھے تھے، تھوڑے سے اپنے ذاتی تقاضے کہ وضو جلدی کر لو، اور شیطان نماز کا نقشہ دکھاتا ہے کہ نماز کی تیاری فوری کر لو، نماز کی تیاری کے لیے پورا وقت ملتا ہے۔ اس لیے سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ نہ اپنا نقصان کریں، نہ اپنے بھائیوں کا نقصان کریں،
نہ خود اٹھیں نہ کسی کو اٹھنے دیں، جو اٹھ کر جانے لگے اس کے پاؤں پکڑ لیں، ٹوپی پگڑی رکھ دے، ہاتھ اس کے آگے جوڑے، اس کی منت خوشامد کرے کہ خدا را تھوڑی دیر جہاں گھنٹہ ڈیڑھ دو آپ بیٹھے ہیں، بس اب یہ 10-15 منٹ کی تشکیل کی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے آخر کا انعام لے کر جاؤ، اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے، بخشش کا انعام ملنے والا ہے، گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا انعام ملنے والا ہے، اس سے بڑا کیا انعام ہوگا؟ اس انعام اللہ کی طرف سے اس تحفہ کو لے کر جاؤ۔ لیکن شیطان جو ہمارا دشمن ہے، نفس جو ہمارا دشمن ہے، چھوٹی چھوٹی چیز اندر پیدا کر کے گھنٹے ڈیڑھ 2 گھنٹے کی ساری قربانی کو یوں رائگاں کر دیتا ہے کہ اس کو مجلس سے اٹھا کر باہر لے جاتا۔ تو مغرب کے بعد بیان میں ایک تو جم کر بیٹھیں گے اور تشکیل کے آخر تک نہ خود ہلیں گے نہ کسی کو ہلنے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کی پوری کوشش کریں گے نا بھائی، ڈیلی انشاءاللہ۔ خود بھی نہیں جائیں گے، کسی کو نہیں جانے دیں گے جب تک پوری تشکیل نہ ہو جائے، اپنی ذات سے اپنے آپ کو پیش کریں گے، دوسرا جو مجمع ہے ساتھ بیٹھا ہوا اس کو تیار کر کے اس کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے۔ اس کے لیے آخر تک تشکیل میں بیٹھنا اور پھر رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اس پورے مجمع کی قبولیت کی دعا مانگ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نماز کی تیاری فرمائیں۔ سبحان اللہ۔